السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کے حال کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 239 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں جو گزشتہ 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں انہی کے مضمون پر کلام ہوگا۔ تو آج کے سبق کا عنوان ہے 2 آیتوں کا مضمون۔ مطلب یہ کہ گزشتہ اسباق میں جب سے ہمارا یہ تیسرا رکوع شروع ہوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو اس رکوع میں ابھی تک ہم نے 2 آیتیں مکمل کی ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کا حاصل کلام کیا ہے؟ تو وہ 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں کے حوالے سے ہم خلاصتاً آج گفتگو کر کے اپنے سبق کو کلوز کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے عبارت کی طرف اور پھر ترجمے کی طرف۔ عبارت ترجمے کے بعد اگر وضاحت کی ضرورت کہیں ہوئی تو وضاحت بھی کر لیں گے۔ اور مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَعْلَمْ، تو جان، أَنَّ مَضْمُونَ الْآيَتَيْنِ هُوَ الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، تو جان کہ بے شک دونوں آیتوں کا مضمون وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دینا ہے، وَالنَّهْيُ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِهِ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے روکنا ہے، وَالْإِشَارَةُ إِلَى مَا هُوَ الْعِلَّةُ وَالْمُقْتَضِي، اور اشارہ ہے اس چیز کی طرف جو علت اور مقتضی ہے، وَبَيَانُهُ، اس کی تفصیل یہ ہے، انہ رتب الامر بالعبادت علی صفت الربوبیت، اللہ نے عبادت کے امر کو صفت ربوبیت پر مرتب فرمائے، اشعارا بانها العلت لوجوبها، یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ یہی صفت ربوبیت اس عبادت کے واجب ہونے کی علت اور وجہ ہے۔ ثم بین ربوبیتہ بأنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمزلة والمطاعم والملابس، اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا بائیں طور پر کہ بے شک اللہ کی شان بلند و بالا ہے، اور وہ ان کا خالق ہے، ان کے آباء و اجداد کا خالق ہے، اور وہ اپنی زندگی میں جن چیزوں کی طرح محتاج ہوتے ہیں، یعنی زمین و آسمان ہو، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وہ پہننے کے لباس ہوں، تو اللہ ان سب چیزوں کا خالق ہے۔ فإن الثمرة أعم من المطعوم، بے شک جو لفظ ثمرہ ہے یہ کھانے کی چیزوں سے، پہننے کی چیزوں سے عام ہے، والرزق أعم من المأكول والمشروب، اور رزق یہ کھانے اور پینے کی دونوں طرح کی چیزوں سے عام ہے، ان کو شامل ہے۔ ثم لما كانت هذه الامور التي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى، پس جب یہ سارے امور کہ جن پہ اللہ کے سوا کوئی بھی قادر نہیں ہے، تو یہ سارے امور اس کے اکیلا ہونے پر گواہ ہیں۔ رتب تعالی علیہ النہی عن الاشراک بہ، تو پس اللہ نے انہی امور پر اس سے شرک کے حوالے سے، اس کے ساتھ شرک کرنے سے نہی کے حوالے سے حکم مرتب فرمایا۔ ولعلہ سبحانہ اراد من الآیۃ الاخیرۃ مع ما دل علیہ الظاہر وسیق فیہ الکلام الاشارۃ الى تفصیل خلق الانسان وما افاض علیہ من المعانی والصفات على طریقۃ التمثیل، اور شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری آیت سے، یعنی جو دوسری والی ہے، وہ ارادہ فرمایا ہے۔ کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے؟ کہ حالانکہ اس پر ظاہر دلالت کرتا ہے اور کلام اس کے لیے لایا گیا کہ اللہ نے ارادہ فرمایا ایک اشارہ کرنے کا۔ کس چیز کا اشارہ؟ انسان کی تخلیق کی تفصیل کا اشارہ، اور جو انسان پر فیوزات اللہ کی نعمتوں سے، اس کے معانی، اس کی صفات وارد ہوتی ہیں، تو جو اس کا فیضان نصیب ہوتا ہے، اس کو اللہ نے ایک تمثیل سے بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فمثل البدن بالارض
بس بدن کی مثال زمین جیسی ہے. والنفس بالسماء والنفس فمثل البدن فمثل النفس، اور نفس کی مثال وہ آسمان جیسی ہے. والعقل بالماء، اور عقل کی مثال پانی جیسی ہے. وما افاد عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس وازدياد القوى النفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار. اور فرمایا کہ وہ جو انسان پر یا وہ جو اشیاء پر فضائل عملیہ انسان پر، کیونکہ بدن جو ہے وہ زمین ہے اور عقل جو ہے وہ پانی ہے اور نفس جو ہے آسمان ہے، تو جو اس پر اس پانی کے پڑنے سے فضائل عملیہ جس کے عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے، یا اس کو جو عقل کو حواس کے لیے استعمال کرنے کے واسطے سے جو فکر پیدا ہوتی ہے اور جو نفسانی اور بدنی قوتیں اس میں جمع ہوتی ہیں، ان کو تشبیہ دی گئی، ان کو مثال دی گئی پھلوں کے ساتھ، جو کہ ایک آسمانی قوت جو فاعلی ہے اور زمینی قوت جو اس قابلی ہے، یعنی اس آسمانی قوت کو قبول کرنے والی ہے، اپنے اندر جذب کرنے والی ہے، اس قوت کے ساتھ جو ہے ان کے ملنے سے جو پھل پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جو کہ فاعل مختار کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں. فَإِنَّ لِكُلِّ آیَةٍ ظُہْرًا وَبَطْنًا وَلِكُلِّ حَدٍّ مُّطَّلِعًا. بس بے شک ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، یا ایک پیٹ ہے ایک پیٹھ ہے، یعنی ظاہر و باطن ہی ہے. تو لیکن اس ہر ایک کے لیے کوئی حد اطلاع بھی، اس تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ. اس کی کافی حد تک تو ترجمے سے ہی جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن پھر بھی چند ایک چیزیں میں بیان بطور وضاحت کے کروں گا. یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت تو یہاں پہ اس آج کے سبق میں ہماری نہیں ہے، لیکن گزشتہ اسباق میں جو ہم نے 2 آیتیں آخری پڑھی ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا سے لے کر یہاں وانتم تعلمون تک، اس میں اللہ نے پہلے عبادت کا حکم دیا، پھر اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے سے منع کیا، اور پھر جو اس سب کی علت اور مقتضی ہے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. تو لہٰذا یہ 3 چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی. تو سب سے پہلے عبادت کا حکم دیا، اور پھر اپنے جو عبادت کے حکم پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، تمہیں بھی میں نے بنایا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے بنایا، جو تم ضروریات زندگی کی طرف محتاج ہوتے ہیں ان سب کو میں نے پیدا کیا، تو پھر میری عبادت کرو. اور پھر جتنی چیزیں دنیا میں ہیں کوئی مجھ جیسی نہیں، کوئی میرے اوصاف جیسی نہیں، اور کوئی تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتی ضرورت کی جو میں تمہیں دیتا ہوں، تو پھر تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر ایک بڑی پیاری سی تمثیل مصنف نے لکھی، فرمایا کہ ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ایک باطنی معنی ہے، تو ہر ایک تک رسائی ہر ایک کی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ نے زمین پر آسمان سے پانی برسایا تو پھل اگائے، میوہ جات اگائے. کہا انسان کا بدن زمین ہے، نفس جو ہے وہ آسمان ہے، اور اس میں جو عقل ہے وہ پانی ہے. جب عقل کا استعمال بدن انسانی پر ہوتا ہے، پھر اس میں سے جو پھل اگتے ہیں تو یہ نمازی ہونے کی صورت میں پھل پیدا ہوتا ہے، اس کے تقوی کی صورت میں پھل پیدا ہوتا ہے، اس کے مزید جو ہے وہ ظاہری باطنی نکھار اس میں آتا ہے، وہ پھل اس میں پیدا ہوتا ہے. اور اس پھل کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پھل سے تشبیہ دی کہ جو وہاں پہ ایک زمین پر آسمان سے پانی برسنے پر جو پانی اور زمین مٹی کے امتزاج سے جو ثمرات پیدا ہوتے ہیں، تاکہ مخلوق سمجھ جائے کہ عقل کا استعمال بھی کرنا ہے
اللہ کی ذات کو ماننا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔